الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی مقام اور مرتبہ ہے، اور اس مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم محرم الحرام میں نوحہ نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، زنجیر زنی نہیں کرتے، کوئلوں پر نہیں چلتے، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑتے، اپنے سروں پر جو ہے وہ مٹی نہیں ملتے، اپنے بچوں کا جو ہے وہ خون نہیں بہاتے، اپنے گھروں میں جو ہے وہ ہنڈیاں نہیں الٹی کرتے، اپنے گھروں میں ایک سوگ کی فضا جو ہے وہ قائم نہیں کرتے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں حضرت حسین اور حسن کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں۔ الحمدللہ ہمیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طرح عقیدت اور محبت ہے جس طرح قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اگر ہم مزاروں پر نہیں جاتے، اگر ہم تابوت نہیں نکالتے، تابوت کی جو ہے وہ پوجا نہیں کرتے، ہم گھوڑے کے اوپر سے اور نیچے سے نہیں گزرتے، یا گھوڑے کے لعاب والی جو ہے وہ شکنجی نہیں پیتے، وہ پانی نہیں پیتے، وہ سبیلے نہیں لگاتے، تو سمجھا یہ جاتا ہے شاید ہمیں حضرت حسین کے ساتھ محبت نہیں۔ ہم صرف جو ہے وہ نظر اللہ کے نام کی دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے اللہ کے نام پر جو ہے وہ کھاتے ہیں اور اللہ کے نام پر ہی قربان کرتے ہیں۔ اگر ہم حضرت حسین کے نام پر اپنے بچوں کو منگتا نہیں کرتے، حضرت حسین کے نام پر نظر و نیاز نہیں دیتے، اور نہ ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دی ہوئی نظر و نیاز ہم کھاتے ہیں، تو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں حضرت حسن اور حسین کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ یا علی مدد کہہ کر نہیں لگاتے، ہم یا حسین کا نعرہ نہیں لگاتے، یا حسین مدد کا نعرہ نہیں لگاتے، یا حسن مدد کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم نعرہ لگاتے ہیں یا اللہ مدد کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کے مشرکانہ اور شرکیہ عقائد کے اوپر مبنی نعرے نہ لگانے کی وجہ سے شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ حضرت حسن اور حسین کے ساتھ، حضرت علی کے خاندان کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے خاندان کے ساتھ ہمیں محبت نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اسی طرح موجود ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بلکہ نبی پاک تو فرماتے ہیں جو حسن و حسین کے ساتھ بغض رکھے اس نے میں محمد کے ساتھ بغض رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کون ایسا جو ہے وہ مسلمان ہے جو نبی پاک کے ساتھ بغض رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا، بلکہ ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ محمد رسول اللہ پر قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے نا، اور محرم الحرام میں یہ جو جتنا بھی کام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا جاتا ہے یا حضرت حسن کے نام پر کیا جاتا ہے نا، یہ بعد کی پیداوار ہے ساری کی ساری، اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بات صرف قرآن، حدیث اور اہل سنہ کی کتابوں میں نہیں بلکہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی یہ نوحہ اور ماتم زنی جو ہے وہ حرام کی گئی ہے۔ اب ایمانداری سے بتلائیے، دنیا جہان میں کوئی ایسی عبادت ہے جو ننگے ہو کر کی جاتی ہو، جسم کو ننگا کر کے کی جاتی ہو؟ ایک حج اور عمرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو جو ہے وہ ننگا رکھا ہے، باقی جو ہے وہ عبادت آپ نماز 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی مرد کو بھی حکم ہے اپنے سطر کو ڈھانپو، اور عورتوں کو تو ویسے بھی حکم ہے وہ اپنے جو ہے وہ سر کو بھی ڈھانپے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا جو بالغہ عورت ہو، بالغہ ہو لیکن اس کے سر کے اوپر کپڑا نہ ہو، دوپٹہ نہ ہو، اوڑھنی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتے۔ دین اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں جو جسم سے کپڑے اتار کر جو ہے وہ اس طرح کے سلسلے میں
جس طرح دکھاوے کے لیے اور اس طرح کے سوگ کے نام پر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور سوگ کے متعلق میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے متعلق فرمایا تھا اس کو خارش کی قمیض پہنائی جائے گی اور اس کے اوپر تارکول کے جو ہے وہ ایسا کپڑا اور ایسا لباس ہوگا جس کے ساتھ وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ گرائی جائے گی۔ گویا کہ سخت ترین عذاب جو ہے وہ نوحہ کرنے والی عورت کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور یقین مانیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے سے پہلے صحابی رسول ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، ایمان لانا، صحابی ہونے کا شرف ہونا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف ہونا، پھر اس کے بعد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے گھر میں آپ کے جو ہے وہ صاحبزادوں کے طور پر دنیا میں پیدا ہونا۔ اور نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے متعلق فرمایا تھا سیدہ خاتون اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آپ نے اپنے نواسوں کے متعلق فرمایا تھا یہ جو دو میرے بیٹے ہیں نا، یہ جو دو میرے نواسے ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور دنیا جہان میں یاد رکھیں، انسان کا جو گھر ہوتا ہے نا، جو گھرانہ ہوتا ہے، جو آل ہوتی ہے، وہ آگے بیٹے کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے۔ مثلا میں اپنے باپ کی جو ہے وہ آل ہوں، پھر آگے میری جو اولاد ہے وہ میری آل ہے، یعنی کہ میرا جو نسب ہے وہ میرے بیٹوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت مبالہ نازل ہوئی نا، جب آپ نے نجران کے پادریوں کے ساتھ مبالہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ، جو دعائیہ انداز ہوتا ہے دعا کرنے کا، یا اللہ یہ بھی میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے خاوند کو اور اپنی بیٹی کی اولاد کو اپنے اہل کے اندر شامل کر لیا۔ اہل بیت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں کی امت کو۔ خطبہ حجۃ الوداع سے جب نبی پاک واپس جا رہے تھے نا، مدینے کے راستے میں غدیر خم کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت اور کی۔ عام جو حدیث ہے مطلق طور پر وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور غدیر خم کے مقام پر اہل بیت کی فضیلت اور مقام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں واسطہ دیتا ہوں۔ مطلب کیا کہ ان کے میرے جو اہل ہیں نا، میرے جو اہل بیت ہیں، ان کی عزت اور خیال رکھنا۔ ان کا مقام اور مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ بیان کر دیا کہ ایک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اور دوسرے میرے اہل بیت کی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے خامن کو اور ان کی اولاد کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں جو ہے وہ شامل کیا اور دعا کر کے کیا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ آگے غلط بیان کیا جاتا ہے کہ اہل بیت ہے ہی صرف یہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی گھرانہ تو اہل کے اندر شامل ہے، بیوی تو گھرانے میں شامل ہے، باقی بیویاں گھرانے میں شامل ہیں، بیٹے بھی گھرانے میں شامل ہیں، لیکن نبی پاک نے دعا کر کے ان کو جو ہے وہ اپنے اہل بیت میں جو ہے وہ شامل کیا۔ یہ مقام اور مرتبہ تھا حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا، آل اور اولاد کا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یقین مانیں کتنی شان اور مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا المرء مع من احبا،
بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا نا اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہماری محبت محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، ہماری محبت جو ہے وہ ابو بکر کے ساتھ ہے، ہماری محبت جو ہے وہ عمر کے ساتھ ہے، ہماری محبت عثمان کے ساتھ ہے، ہماری محبت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، ہماری محبت تمام صحابہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کی قسم ہماری محبت حسن و حسین کے ساتھ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یا اللہ ہمارا انجام جو ہے وہ حسن و حسین کے ساتھ کرنا، ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا المرء مع من حبا، بندہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ ہماری ساری محبت، ساری جو ہے وہ ہمارا پیار، ہماری جو ہے وہ دلوں کے اندر جو مقام ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لوگو اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میں محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم میں محمد کی پیروی کرو گے اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے نا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ کتنا مقام ہے۔ اور نبی پاک نے اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا، صحیح حدیث حسن و حسین کے بارے میں آپ نے فرمایا ہاذانی ابنایا وابنا ابنتی، لوگو یہ میرے دو بیٹے، یہ میرے دو نواسے، یہ میری بیٹی کے دو بیٹے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فاحبہما اے اللہ تو بھی ان دونوں کے ساتھ محبت فرما، واحب من یحبہما اے اللہ جو میرے ان دو نواسوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی محبت فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے، جو الفاظ ذکر کیے ہیں نا، کہ آپ نے فرمایا اللہ میں اپنے ان دو نواسوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو بھی اس کے ان دونوں کے ساتھ محبت فرما، دعا کی اور فرمایا اللہ جو میرے ان دو نواسوں کے ساتھ محبت کرے تو اس کے ساتھ بھی محبت فرما رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یعنی کہ جو بندہ حسن و حسین کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا پیار، اس کے دل کے اندر حسن و حسین کی محبت ہے، اللہ بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کتنا مقام ہے۔ تو اس لیے ہماری تو ساری جو ہے وہ ساری محبتیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ اور ایک مقام پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا اللہم انی احبہ فاحببہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اپنے اس بیٹے حسن کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما، اور جو میرے اس بیٹے حسن کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ محبت فرما۔ یہ حضرت حسن کے متعلق الگ حدیث ہے، اور ایک جگہ پر حضرت حسین کے متعلق الگ حدیث ہے، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ جو بندہ حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ محبت فرما، سبحان اللہ، جو حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ محبت فرما۔ یہ وجہ ہے ہماری حضرت حسین کے ساتھ محبت کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک حدیث میں سنن ابن ماجہ میں دونوں نواسوں کے متعلق علیحدہ جو ہے وہ حدیث فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس بندے نے حسن اور حسین کے ساتھ محبت کی اس نے میں محمد کے ساتھ محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں تانے بانے لڑی جو ہے وہ کہاں پر جا کر جڑتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے الفاظ ہیں اپنے نواسوں کے متعلق کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں محمد کے ساتھ وہ محبت رکھے، میں محمد اسے عزیز ہوں، وہ میرے نواسوں کے ساتھ محبت کرے۔ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، فرمایا من احبنی فلیحب ہذین۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ میں محمد کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ان میرے دو نواسوں کے ساتھ بھی محبت کرے۔ اچھا اپنے انداز میں سمجھنے کے لیے محبت کا انداز یہ ہے کہ جو بندہ حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، اور جس نے محمد کے ساتھ محبت کی اس کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمایا تھا اے علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور ایک منافق ہی جو ہے وہ بغض رکھ سکتا ہے، تیرے ساتھ ایک منافق بندہ ہی بغض رکھ سکتا ہے،
اور حسن و حسین کے ساتھ بھی منافق بندہ ہی بغض رکھ سکتا ہے، ورنہ ایمان والا بندہ اس کے دل میں حسن و حسین کی محبت موجود ہے۔ اور ان دونوں کے متعلق نبی پاک نے فرمایا جو میرے ان دو نواسوں کے ساتھ بغض رکھے، کینہ رکھے، کسی قسم کی شان کے اندر تنقیص کرے، وہ بندہ جو ہے وہ ایسا ہے جس نے محمد کے ساتھ بغض رکھا۔ اور نبی پاک کے ساتھ بغض رکھنے والا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ شان اور یہ مقام ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی پاک نے ایک مقام پر فرمایا ریحانتا یا فی الدنیا، میرے یہ دنیا کے دو پھول ہیں اور یہ جنتی سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت میں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنتی جو بوڑھے ہوں گے نا ان کے سردار ہوں گے۔ اور بیٹی فاطمہ نبی پاک کی جنتی عورتوں کی سردار، اور نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار، اور محمد الرسول اللہ ویسے ہی سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا مقام اور کتنا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، اور جب محبت کرتے نا، آپ یہ جانتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی نظر بھی لگ جاتی ہے، کسی کی نظر لگ سکتی ہے، محبت پیار۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، آپ اپنے ان نواسوں کو حسن و حسین کو دم بھی کیا کرتے کہ کہیں پر نظر ہی نہ لگ جائے۔ بڑے پیارے تھے، نبی پاک کو بڑی محبت تھی ان کے ساتھ۔ اور دم کن کے ساتھ کیا کرتے؟ وہ کلمات پڑھتے، فرمایا ان کلمات کے ساتھ دم کرتے جن کے ساتھ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو دم کرتے۔ جن کلمات کے ساتھ حضرت ابراہیم اپنے دو بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو دم کرتے، نبی پاک ان کلمات کے ساتھ اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے۔ آج ہم لوگ دور ہو گئے سنتوں کو چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی دعاؤں کو چھوڑ کر تعویذوں کے پیچھے پڑ گئے، مولویوں کے پیچھے پڑ گئے، لمبے چوڑے جو ہے وہ ایک نظام بن گیا، کوئی قرآن لٹکا رہا ہے، کوئی تعویذ لٹکا رہا ہے، کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی کڑے پہن رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پتھر باندھ رہا ہے اپنے جو ہے وہ انگلیوں میں، اور یہ فلاں پتھر ہے یہ ایسے کر دے گا، یہ سرخ رنگ کا پتھر ہے یہ ایسے کر دے گا، انگوٹھی کے اندر جڑنا، یہ سارے کا سارا شرک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں، لیکن نبی پاک نے ان کو دم کیا۔ فرمایا اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ نبی پاک ان کلمات کے ساتھ اپنے نواسوں کو دم کرتے، اے اللہ میں شیطان سے اپنے ان نواسوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، ہر زہریلی چیز سے میں تیری پناہ کے اندر جو ہے وہ دیتا ہوں، ہر لگنے والی نظر سے میں تیری پناہ کے اندر دیتا ہوں۔ ان کلمات کے ساتھ نبی پاک حسن حسین کو دم کیا کرتے، اور یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو ان کلمات کے ساتھ جو ہے وہ ضرور دم کیا کریں، بچوں کو بڑی نظر لگ جاتی ہے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے جب یہ محبت کرتے نا حسن حسین کے ساتھ، ایک صحابی تھے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک کو جب حسن حسین کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے نہیں کبھی کسی کے ساتھ محبت کی، اتنا پیار کیا، 10 بچے ہیں میرے، 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ پیار نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ تیرے دل سے اللہ نے اس محبت کو نکال دیا ہے، اب بندہ ہو اور بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پوتا پوتی ہونا وہ ایک الگ، ان کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے بندے کو، لیکن جو نواسا نواسی ہوتی ہے نا ان کے ساتھ ایک الگ محبت ہوتی ہے بندے کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ صحابی نے دیکھا تو نبی پاک نے فرمایا کہ لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ صحابی رسول نے نبی پاک کے سامنے کہا یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں۔ آج کا کوئی ہوتا نا چابی والی سرکار، وہ مر جاتا سن کے، 10 بچے ان کی پرورش کیسے کرو گے، ان کو کھلاؤ گے کدھر سے، ان کو پلاؤ گے کدھر سے؟ لیکن نبی پاک نے نہیں فرمایا، نبی پاک نے تو وصیت کی اپنی امت کو، آپ نے فرمایا ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے اوپر فخر کروں گا۔ یہ مر جائیں گے اسی طرح جو ہے وہ قوم کو کم کرتے کرتے، بچے کم کرو بچے کم کرو، اور اللہ کے بندو اللہ نے رزق دینا ہے، کیوں مرتے
مارتے چلے جاتے ہو، کیوں جو ہے وہ بچوں کو زندہ درگور کر رہے ہو؟ پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ بیٹیاں تو ایسی مار دی جاتی ہیں، تربیت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھائی بچے تھوڑے رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ یہ جس نے آنا ہے دنیا میں آنا ہی آنا ہے، رزق وہ لے کر آتا ہے اپنا، کسی کا تھوڑا ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوئی، نبی پاک نے نہیں فرمایا صحابی کو کہ تیرے بچے زیادہ ہیں، آپ نے فرمایا تیرے دل سے اللہ نے محبت نکال دی ہے۔ لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور اتنا پیار، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ گھسڑتے ہوئے آئے، آپ کے سینہ مبارک پر بیٹھ گئے۔ سینہ مبارک پر جیسے ہی بیٹھے نا تو انہوں نے پیشاب کر دیا۔ صحابی فرماتے ہیں ہم لپکے کہ ہم پکڑے حضرت حسن کو، لیکن نبی پاک نے فرمایا چھوڑ دو، اور آپ نے پانی منگوایا، آپ نے اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ پانی بہا لیا۔ اب دیکھیں یہ جو بچے ہیں، اب پیشاب یہ بھی دین کا ایک مسئلہ ہے کہ بچہ اگر پیشاب کر دے کپڑے دھو لو، یہ بچہ اگر شیر خوار ہو تو چھینٹے مار لو، شریعت نے حکم دیا ہے نا۔ اب یہ جو بچے ہیں، اب اس طرح کا کام ہو جانا یہ فطرت ہے کہ بچے جو ہے وہ پیشاب کر دیتے ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اپنے نواسوں کے ساتھ محبت کی ہے، بلکہ نبی پاک تو ہر بچے کے ساتھ محبت کرتے تھے، جب تربیت نظر آتی نا جہاں پر وہاں پر تربیت بھی کر دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن نبی پاک کے ساتھ جا رہے تھے، اب یہ نہیں سمجھا نبی پاک نے کہ بچہ ہے چھوٹا سا بچہ کوئی بات، لیکن تربیت، یہ چھوٹے بچوں کے اوپر تربیت جب ہوتی ہے نا، جب محنت ہوتی ہے، یہ بڑے ہو کر چٹان بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پودا چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو آپ ادھر کر لیں ادھر کر لیں ادھر کر لیں، وہ سیدھا لے کے جانا چاہتے ہیں، جدھر مرضی اس کو رسی کے ساتھ باندھ دینا وہ اسی طرح کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے نا، وہ نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے، وہ کٹ تو سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، اکھڑ سکتا ہے، لیکن ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن صاحب تھے، مدینے کے بازاروں میں سے کسی جگہ سے گزر رہے تھے، کسی جگہ سے کھجور پڑی ہوئی اٹھائی، حضرت حسن نے، چھوٹے بچے بالغ بھی نہیں ہوئے، اٹھائی اور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ مدینے کے اندر عام کھجور ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، فوراً حضرت حسن کے منہ سے اس کھجور کو نکالا، فرمایا صدقے کی ہو سکتی ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ نے محمد کی آل پر حرام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیکھ لیں یہ سارے سید، جتنے چپڑاسی جتنے مانگنے والے، یہ ادھر ادھر کے سارے سید ہیں، لیکن صدقہ بھی کھاتے ہیں، زکاتیں بھی مانگتے رہتے ہیں۔ سید کے اوپر تو زکات ویسے ہی حرام ہے، جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے اس کے اوپر زکات حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے اوپر زکات کو، صدقے کو حرام کیا ہے، اور آپ نے کھجور حضرت حسن کے منہ سے باہر نکال پھینکی، باہر نکال دی کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو۔ تربیت ہے نا، تو یہ چھوٹے بچوں کی تربیت کرنے میں ہمیں جو ہے وہ ہتک نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میری کوئی توہین ہو جائے گی۔ جہاں پر موقع ملے وہاں پر تربیت کریں، جہاں پر موقع ملے وہاں پر تربیت کریں۔ حضرت عمر کو خنجر لگا ہوا تھا، خنجر۔ ایک بندہ آیا، ایک بندے کو دیکھا، اس کی جو ہے وہ تہبند، اس کی شلوار، اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے جا رہا تھا، کسی وجہ سے چلا گیا ہوگا، اب خنجر لگا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، لوگ تیمارداری کرنے کے لیے ارد گرد جمع ہے، وہ بندہ بھی پتہ لینے کے لیے آیا، جب جانے لگا نا تو دیکھا اس کی شلوار تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے، کہنے لگے اللہ کے بندے اپنا تہبند اوپر کر لے۔ یعنی کہ اس حالت میں بھی تبلیغ کو نہیں چھوڑا کہ یار یہ کام غلط ہے، اس کو نہ کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر نبی پاک محنت کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہے تھے کسی مجلس میں، بچے بھی ساتھ تھے، اب ہم لوگ اس میں بھی تو علم محسوس کرتے ہیں، اصل میں جب سے یہ جھوٹ موٹ آیا نا، جھوٹ موٹ، جھوٹا اور یہ چیزیں اور زیادہ نفاست آ گئی ہے، ورنہ ایک برتن میں کھانا کھانے کے متعلق اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک برتن میں کھاؤ برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور گھروں میں اسی طرح پرات میں بیٹھ کر لوگ کھا لیتے تھے، ایک ہی برتن میں سالن ہے اور ساتھ روٹی پکڑی ہوئی ہے، چاول ہے تو ایک پرات کے اندر چاول کھا رہے ہیں، اسی طرح کھایا جاتا تھا، ایک ہی جگ میں منہ لگا کر پانی پی رہے ہیں۔ جب سے یہ جھوٹ موٹ آ گیا نا، برکت بھی نکل گئی ہے، برکت۔ بلکہ صحابی نے کہا ہمارے ہاں برکت نہیں، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ الگ الگ کھاتے ہو اکٹھے کھاتے ہو؟ کہا الگ الگ کھاتے ہیں، آپ نے فرمایا اکٹھے کھایا کرو، اس سے برکت نازل ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی برتن تھا۔ اب شریعت کہتی ہے طریقہ کیا ہے کھانے پینے کا، اگر ایک مجلس میں دعوت کے موقع پر برتن زیادہ ہونا تو بندہ اپنے آگے سے بھی اٹھا سکتا ہے، دوسرے برتن سے بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر ایک برتن میں کھانا کھایا جا رہا ہے نا، تو جو برتن آپ کے سامنے آ گیا ہے، جو چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے، بس وہیں سے کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ بوٹی دوسری سائڈ پر ہے تو اس سائڈ سے اٹھا لینی ہے، یہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے وہیں سے کھانا ہے۔ اب یہ چھوٹے سے بچے تھے،
چھوٹا سا بچہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھانا کھا رہا تھا، انہوں نے کبھی ہاتھ ادھر سے کبھی ہاتھ ادھر سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور جو نظر آ رہا تھا نا ادھر سے اور ادھر سے، نبی پاک نے ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلے تو جب کھانے لگے نا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بیٹا سم اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ۔ بلکہ حدیث یہ موجود ہے کہ جو بندہ اللہ کا نام لیے بغیر کوئی بندہ آ کر شامل ہو جاتا ہے نا، فرمایا شیطان اس کھانے میں شامل ہو گیا ہے، وہ پھر جلدی ختم ہو جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی نا اللہ کے نام کے بغیر۔ پہلے تو ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بیٹا سم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو میری مجلس میں میرے برتن میں نہ کھا، اٹھ جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں محسوس کی کہ اس میں کوئی شان اور مقام ہے، لیکن ہماری شان میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہی سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر ادا کو جو ہے وہ بندہ قبول کرے۔ پہلے تو ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا اللہ کا نام لے، پھر جب کھانے لگے نا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، وہ سارا ہاتھ گھوم رہا، آپ نے فرمایا بیٹا کل بھی یمینک کا، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، وکل مما یلیک کا، جو تیرے سامنے ہے نا وہ کھانا ہے۔ اب آپ بتائیں چھوٹے سے بچے کو آپ نے یہ تبلیغ کر دی، سمجھا دیا نا، بچے ہوتے ہیں سمجھنے سے آہستہ 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 تربیت ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کے اوپر بھی محنت کر رہے ہیں، آپ نے حضرت حسن کے اوپر بھی اسی طرح محنت کی۔ بلکہ اسی طرح کا ایک حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، یہ تیسرے مؤذن تھے نبی پاک کے، بڑے مشہور مؤذن ہیں، عبداللہ بن مکتوم نبینا صحابی، حضرت بلال ویسے ہی مشہور ہیں، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا چھوٹے سے بچے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا اذان پڑھو کسی جگہ پر، وہ اذان پڑھنے لگے نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ نا سائڈ سے گزرے یا ان کو اذان سنی نا، انہوں نے نقل اتارنا شروع کر دی۔ کس کی نقل اتاری؟ اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ وہ نقل اتاری نا، نبی پاک نے فرمایا ان بچوں کو بلاؤ۔ اب ان کی آواز بڑی پیاری تھی ابو محذورہ کی، اب اللہ جانتا ہے بچوں کی بڑی بڑی پیاری آواز ہوتی ہے، اذان پڑھی نا تو اذان، اب تو خیر بچوں کو اذان بھی نہیں پڑھنے دیتے لوگ، جی بچہ ہے چھوٹے بچے کو اذان کیوں پڑھنے، اذان کیا مسئلہ ہے بھائی، اذان نبی پاک نے ابو محذورہ کو دیکھا نقل اتار رہے ہیں، ہمارے بچے پھر گانوں کی نقل اتارتے ہیں، ان کنجروں کی نقل اتارتے ہیں، پھر صحیح ہے بھئی، اذان سنی اور اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی، اور پھر اس وقت سپیکر بھی نہیں تھے۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ نقل اتاری، آواز بڑی پیاری، آپ نے بلا لیا، فرمایا اس کو پاس بلاؤ بچے کو۔ آپ نے حضرت ابو محذورہ سے کہا کہ جو پہلے کام کر رہے تھے نا وہ کرو، وہ جو کر رہے تھے نا وہ کرو۔ وہ اذان کے کلمات جو ہے دہرائے، اتنے پیارے کلمات اور اتنی پیاری آواز، پھر نبی پاک نے حضرت ابو محذورہ کو دعا بھی دی، اور آپ نے جو ہے وہ اذان مؤذن بھی مقرر کیا ابو محذورہ کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یار ان بچوں کے اوپر محنت ضروری ہے، محنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو کہا ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو سکتا ہے، اور یہ صرف باہر نہیں بلکہ نماز جو مسلمانوں کی ایک عبادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اس حال میں بھی نہیں ڈانٹا۔ نبی پاک کی ایک نواسی حضرت امیمہ، حضرت زینب کی بیٹی ہیں، یہ چھوٹی سی تھی، نبی پاک نے رونے لگی، آپ نے ان کو اٹھا کر نماز پڑھی، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت امیمہ کو اٹھا کر نماز پڑھی نبی پاک نے، آپ نے نہیں کہا کہ بچوں کو سائڈ پر کر دو یا اس کو گھر بھیج دو، آپ نے اپنی نماز حضرت امیمہ کو اٹھا کر نماز پڑھی۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ بچے نماز کی حالت میں بھی بچہ پاس ہے تو پھر بھی نماز پڑھنی ہے، اگر اٹھانا پڑ جائے تو اٹھا لو۔ خواتین اکثر بچے رونے لگ جاتے ہیں، بچوں کو اٹھا لیا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے جو نواسی حضرت حسین ہے نا رضی اللہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں جب آپ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں نا، یہ اوپر چڑھ جاتے ہیں آپ کی پشت مبارک کے اوپر، یہ آپ کی پشت مبارک۔ آپ بھی آج گھر میں نماز پڑھ کر دیکھ لیں، میں بھی گھر میں کبھی نوافل پڑھتا ہوں نا تو بچے جو ہے وہ سجدے کی حالت میں اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ بچوں کو تو نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ میں یہ سب اب دیکھیں نبی پاک نے کیوں فرمایا اپنے گھروں میں جا کر نماز پڑھو، اپنے گھروں میں نوافل ادا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تاکہ تمہارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ باپ یہ سجدہ کر رہا ہے، ماں سجدہ کر رہی ہے، یہ رات کے پچھلے پیر میں اٹھ کر کیوں رو رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، یہ نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ کر رات کے پچھلے پیر میں وضو کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا ہے، آخر ان کو بھی پتہ چلے کچھ نہ کچھ، ان کے اوپر بھی اثر ہو، نیکی کا اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر۔ یہ مسجد کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی پشت مبارک کے اوپر چڑھ گئے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا چک کے باہر مارتا، یقین کرے یہ عدم برداشت ایسی بری چیز ہے، یہ ہمارے اندر آ گئی ہے۔ میں یقین کریں اتنا افسوس ہوتا ہے، سینموں میں لوگ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں،
کنجر خانہ دیکھنے کے ساتھ فیملی کے ساتھ الاؤ ہوتا ہے، میچ دیکھنے کے لیے فیملی کے ساتھ الاؤ ہوتا ہے، ہر برے کام کے لیے فیملی الاؤ ہوتی ہے۔ کسی سینما میں کوئی گلاس ٹوٹ گیا نا، کوئی نقصان ہو گیا، مجال ہے وہ لوگ آپ کو ڈانٹ دیں، آپ کے بچوں کو وہاں سے باہر نکال دیں۔ اب ہم لوگوں نے مسجدوں میں مہنگے شیشے لگوا لی ہیں، مہنگے کلین ڈال لی ہیں، اس میں ہمارا شریعت کا کیا قصور ہے؟ اس میں یہ دو رائے نہیں کہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو بتایا جائے پیشاب نہ کریں، پیمپر لگا کے آئیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کو نماز کا طریقہ سکھائیں، گندگی نہ پھیلائیں، تربیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ بچوں کو باہر نکال دیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، مغرب کی نماز کے بعد بچے جو ہے وہ ناظرہ پڑھتے ہیں، 50-100 بچے ناظرہ پڑھتے ہیں۔ ایک حضرت صاحب نے قاری صاحب کے ساتھ لڑ کے کہا کہ بچوں کو چھٹی کروا دیں، میری سنتیں خراب ہو رہی ہیں۔ یہ عدم برداشت ہے۔ نبی پاک کے اوپر حضرت حسین چڑھ گئے، نماز کی حالت میں چڑھ گئے، نبی پاک نے نہیں کہا کہ حضرت حسین کو دور کر دو، مسجد سے نکال دو۔ یہ کتنی دیر تک ہم بچوں کو مسجدوں سے نکالتے رہیں گے؟ ہم نے بیٹھے رہنا ادھر؟ آج نہیں کل یہ بزرگ جتنے نمازی ہیں سارے فوت ہو جا رہے ہیں، آگے نمازی نہیں ہے۔ جب بچوں کی تربیت ہی نہیں ہوگی، اگر کسی کا باپ مسجد میں نہیں آتا تو کیا آپ بچوں کو باہر نکال دیں گے؟ یہ کیسی شرط ہے کہ بچے اپنے باپ کے ساتھ آئیں؟ باپ نہیں مسجد میں آتا تو بچوں کو باہر نکال دیں۔ بچہ 7 سال کا ہو تو پھر مسجد میں آئے، یہ کہاں پر آیا؟ ہاں آپ نے فرمایا کہ تلقین کرنی شروع کرو، اس سے پہلے بھی بچہ مسجد میں آ سکتا ہے۔ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی نماز کو لمبا کر دوں، لیکن مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ اب جس ماں کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ خواتین بھی میری بات کو توجہ سے سنیں، رمضان میں اگر کوئی 4 عورتیں آ جاتی ہیں دوسری، وہ دوجیاں کھلونے نہیں دیں دیاں، اس سے بندے کی عبادت میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بچہ مسجد میں آ جائے، کوئی شور ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی مسجد کا مقام مسجد نبوی سے، رسول اللہ کی مسجد سے زیادہ نہیں ہے، آپ کی مسجد کا مقام بیت اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔ جائیے اللہ آپ کو بیت اللہ کے اندر لے جائے، مسجد نبوی کے اندر لے جائے، آج بھی بچے چھوٹے چھوٹے بچے طواف کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں کوئی روکتا۔ ہمارے ہاں ایک خود سے نیکی کا ایک حصار قائم کر لیا ہم لوگوں نے کہ ذرا سا شور ہوگا تو میری نماز میں کوئی خلل پڑ جائے، کوئی خلل نہیں ہوتا۔ وہ نماز کیسی نماز ہے جس سے کسی بچے کے بولنے سے خلل پڑ جائے؟ ہاں بچے شرارت کرتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے بعض دفعہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مسجدوں میں ٹائلیں لگانے کی بجائے، مسجدوں کے اوپر مینار بنانے کی بجائے کروڑوں روپیہ بار بار ٹائلیں اکھاڑ کر بنا کر لگا کر بار بار مسجد کو گنا کر بنا کر ان کے اوپر لاکھ روپے لگانے کی بجائے مسجد میں ایک بندے کو مقرر کیا جائے، جو بندے کو چاہے اس کو تنخواہ دینی پڑے، جو کوئی بھی بچہ مسجد میں آئے اس کو وضو کا طریقہ بھی بتائے، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتائے، اس کو صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ بھی بتائے، اس کو سارا طریقہ بتائے۔ جہاں پر اتنا کچھ ہو سکتا ہے وہاں پر ہماری آل اولاد کے لیے تربیت نہیں ہو سکتی؟ اچھا یہ نہیں، ہمارے اسکولوں میں فیڈر پیتے بچے داخل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہو رہے ہیں نا۔ اگر فیڈر پیتے بچے اسکول جا سکتے ہیں، مسجد میں کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی آل اولاد کی تربیت چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے سارے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آیا کریں۔ اور پھر یہ بھی ایک بڑا عجیب کام ہے، پہلی صف میں بچوں کو نہیں کھڑا ہونے دیتے۔ بھائی اگر بڑے آتے ہی نہیں تو کیا پہلی صف میں بچوں کو کیوں نہ کھڑا کریں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے یار ایک بچہ کھڑا کر لیں، ایک بڑا کھڑا کر لیں، ایک بچہ کھڑا کر لیں، ایک بڑا کھڑا کر لیں، بچے شرارت نہ کریں۔ میری بات کو سمجھیں، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پاک نے اپنی نمازی کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے، آپ نے نہیں کہا میری نماز خراب ہو گئی ہے، بلکہ سنت یہ ہے اگر بچے کو اٹھا لیا جائے نماز صحیح ہے۔ حضرت حسین نبی پاک کی پشت کے اوپر چڑھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیتے کہیں پر حضرت حسین گر نہ جائیں نماز کی حالت میں۔ ایک بزرگ کہنے لگے جی وہ تو حسن اور حسین تھے، آپ کے بچے حسن و حسین جیسے ہیں۔ میں نے کہا جی اگر بچے حسن و حسین جیسے نہیں ہیں تو آپ بھی ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں۔ اگر بچے حسن و حسین جیسے نہیں ہیں تو بڑے ابو بکر عمر جیسے ہیں۔ ہم ایک دم بڑے نہیں پیدا ہوئے، ہم بھی شرارتیں کرتے تھے، گھروں میں بچے شرارتیں کرتے ہیں، اسکولوں میں بھی بچے شرارتیں کرتے ہیں۔ اگر بچہ مسجد میں آ کر شرارت کر دے، اپنے اندر برداشت پیدا کرے، اس کی تربیت کریں۔ اب صحابی نے، ابو محذورہ نے نقل اتاری نا اذان کی، نبی پاک نے فرمایا ادھر آؤ، اذان سکھائی۔
اگر بچہ شرارت کرتا ہے اس کو اپنے پاس بٹھائیں، اس کے اوپر محنت کریں، یہ اصل کام ہے، یہ سنت ہے نبی پاک کی۔ اگر بچہ آ گیا، آپ کا اپنا کوئی آ گیا، نبی پاک کی پشت کے اوپر چڑھ گئے حضرت حسین، آپ سجدہ کرتے، نماز کو لمبا کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے نماز کو لمبا کروں، لیکن میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اور اللہ جانتا ہے یہ خطبہ، یہ جمعے کا خطبہ، یہ ممبر پر کھڑا ہونا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ تنکا بھی توڑتا ہے نا، اللہ اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے، لگا برکت کرتا ہے، اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ لیکن ایک مرتبہ آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، نبی پاک کے یہ دونوں نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عربوں کا لباس دیکھا نا، آج بھی وہ توپ پہنتے ہیں، کوئی ایسا لباس پہنا ہوا تھا حضرت فاطمہ نے پہنایا، خوبصورت، چھوٹے چھوٹے بچے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے یا مسجد میں آئے نا، تو جب چلتے نا تو کپڑے کے اوپر پاؤں آ جاتا، گر جاتے، پھر چلتے گر جاتے، بار بار گرتے نا، تو نبی پاک سے رہا نہ گیا، نبی پاک نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کر نبی پاک ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے اپنے نواسوں کو پکڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نہیں کہا کہ ان کو بس سے نکال دو، واپس بھیج دو، یہ زیادہ چھوٹے ہیں، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور اتر کر ان کو پکڑ لیا۔ یہ مقام ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ بچہ 7 سال سے کم مسجد میں نہ آئے، یا جو تبلیغ کرنے والا بندہ ہے، بڑا عجیب فلسفہ ہے، وہ 40 سال سے کم بندہ تبلیغ نہیں کر سکتا، یہ فتویٰ بھی لگتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں 40 سال نبوت کے لیے ضروری ہیں، اس سے پہلے بندہ تبلیغ کر سکتا ہے، جب بالغ ہو جائے تبلیغ کرے۔ یہ پیچھے آپ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سنا، نبوت سے پہلے تبلیغ کرتے رہے، کتنے صحابہ 40 سال سے پہلے فوت ہو گئے، تبلیغ کرتے رہے، ان کو زندگی نہیں ملی 40 سال کی۔ اس کا کیا مطلب ہے ایک بندے کو 40 سال کی زندگی نہ ملے، وہ تبلیغ ہی نہ کرے؟ تو یہ بڑے عجیب و غریب ہمارے اپنے بنائے ہوئے فلسفے ہیں۔ اپنے گھروں میں جہاں پر ہم محنت کرتے ہیں نا، مسجد میں بھی کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے جس کے ساتھ بچوں کے اوپر محنت ہو۔ بچہ پیشاب کرتے تھے چوک کے گھروں باہر چھوڑ دیتے ہو، جب بچہ پیشاب کرتا ہے اس کو صاف کرتے ہیں نا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے گھروں میں صاف؟ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 5 پیمپر لاندے ہو، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں نا۔ تو اگر کبھی کبھار مسجد میں ہو جائے تو پھر صفائی بھی ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے ایک بچے نے یہاں پر پیشاب کر دیا صف کے اوپر، سارے نمازی مجھے کہنے اینو آکھو، اے مولوی نو اگے کرو، اے صاف کرے پیشاب بچے دا، اے آندھا بچے لے کے آیا کرو۔ سارے نمازی میرے پیچھے پڑ گئے، اے آندھا بچے لے کے آیا کرو، اے ہی صاف کرے گا۔ وہ اللہ کے بندو سمجھو اس مسئلے کو، ہمارے قالین مہنگے ہونے سے، شیشے مہنگے ہونے سے شریعت نہیں بدلے گی، شریعت وہی ہے، مسجدوں کو سادہ رکھو، یہ شیشے ادھر ہی رہ جائیں گے، قالین بھی ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اگر بچے بگڑ گئے نا تو نسل بگڑ جائے گی، ان کے اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک کی اتنی محبت کہ حضرت حسن نبی پاک کی جو ہے وہ سینہ مبارک پر چڑھے پیشاب کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ گئے، آپ نماز کو لمبا کر دیتے، سجدے کو لمبا کر دیتے، پھر حضرت حسن اور حسین آئے، نبی پاک نے خطبہ چھوڑ دیا۔ یہ نبی پاک کی محبت تھی اپنے نواسوں کے ساتھ، اور یقین مانے صرف نبی پاک کی محبت نہیں، نبی پاک کی اس محبت کو دیکھ کر نبی پاک کے صحابہ بھی محبت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن یا حسین آئے، نبی پاک نے ان کو جب بلایا نا حضرت حسن کو پکڑنے کے لیے، تو نبی پاک کے صحابی حضرت ابو ہریرہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نبی پاک اتنی محبت کرتے ہیں حضرت حسن کے ساتھ، اتنا پیار اور کمال جائیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے حضرت علی کے ساتھ، کہنے لگے میں قربان جاؤں، میرا باپ قربان، یہ جو بیٹا ہے نا یہ علی کے مشابہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے مشابہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، باپ تھے نا، کہنے لگے ابو بکر میں قربان جاؤں، میرا باپ قربان۔ اور ظالموں تم لوگ کہتے ہو حسن کے ساتھ ابو بکر کی محبت نہیں ہے اور صحابہ کی محبت نہیں ہے، اور سنو محبت تو دیکھو، اور دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ان کی آپس میں محبت اور پیار تو چیک کرو، اور یہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی محبت کرتے، یہ اہل بیت کی بچوں کے ساتھ بھی محبت کرتے، ان کے اوپر جانیں قربانیں کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اور میرا باپ قربان، یہ بچہ نبی پاک کے مشابہ زیادہ ہے، علی آپ کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے جب بات سنی نا تو مسکرا دیے،
یہ کہتے ہیں جی ان کی آپس کے اندر نفرت تھی، یہ آپس کے اندر بغض رکھتے تھے، اور نبی پاک کے صحابہ بھی حضرت علی کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ محبت کرتے تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے سارے بچوں کو کپڑے دیے، سارے بچیاں کپڑے دیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کپڑے دیے خرید کر۔ جب کپڑے خرید کر دیے نا، جب باری آئی نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو جب کپڑے دیکھے نا تو ان کو پہنانے لگے تو کہنے لگے نہیں یہ ان کی شان کے لائق نہیں، وہ کپڑے نہیں پہنائے۔ اپنے ایک قاصد کو یمن بھیجا، کہاں سے؟ مدینے سے، مدینے سے اپنے ایک قاصد کو یمن بھیجا، یمن سے بہترین قسم کے کپڑے منگوائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو پہنائے۔ جب پہنے ہوئے دیکھا نا کہ یہ خوبصورت لگتے ہیں تو کہنے لگے آل آن طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہو گیا کہ یہ حسین کے اوپر جچتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ پیار تھا حضرت عمر کا نبی پاک کے نواسے حضرت حسین کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ نبی پاک نے بھی محبت کی، صحابہ نے بھی محبت کی، اور اللہ کی قسم ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ ہماری ساری وفاداریاں، ساری محبت نبی پاک کے خاندان اور اہل بیت کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا جو میرے ان دو نواسوں کے ساتھ محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو چاہتا ہے میں محمد اس کے ساتھ محبت کروں وہ میرے نواسوں کے ساتھ محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک وقت آیا، نبی پاک نے زندگی میں بتا دیا تھا، آپ کو دکھایا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، آپ بڑے غمگین ہوئے، آپ کو فرشتے نے کہا اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو وہ مٹی بھی دکھا دیتا ہوں، وہ کربلا کا میدان، وہ مٹی بھی دکھائی گئی، زندگی میں بتایا گیا ہم اللہ کی رضا پر راضی، قضاء اور قدر پر راضی۔ آپ جانتے ہیں، دیکھیں حضرت حسین شہید ہوئے، ہماری ان کے ساتھ عقیدت ہے، لیکن حضرت حسن بھی تو شہید ہوئے ہیں نا، حضرت حسن کا نام نہیں لیا جاتا، حضرت علی بھی تو شہید ہوئے ہیں نا، حضرت علی کا نام نہیں لیا جاتا، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسن شہید ہوئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ لیں آ کر 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے وہ شہید کیا، بڑی مظلومانہ شہادت ہے، آپ کا خاندان، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں ساری ساتھ تھی، کربلا کا میدان جو ہے وہ خون کا منظر پیش کر رہا تھا، شہید ہوئے، لیکن حضرت حسن بھی تو شہید ہوئے ہیں نا، ان کو بھی تو زہر دیا گیا ہے، ان کا تذکرہ پتہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر ان کا تذکرہ کیا جائے اللہ کی قسم یہ سارے کا سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ایک وقت آیا حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 ماہ تک خلافت سنبھالی، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ علاقے کے اوپر وہ جو ہے وہ حاکم تھے، کچھ علاقے پر یہ تھے، مسلمانوں کے اندر ایک تصادم کا خدشہ تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد نبوی کے اندر، امیر معاویہ کو حضرت حسن نے بلایا، آپ ممبر سے اترے اور اتر کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کہنے لگے آپ اس ممبر پر کھڑے ہوں جس ممبر کے اوپر میرے بابا جان میرے ابو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور نبی پاک کی وہ پشین گوئی سچی ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ خلافت چھوڑ دی، مسلمانوں کے ایک امیر مقرر ہو گئے، وہ تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ظالموں امیر معاویہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہو، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کا بھی امام ہے، امیر معاویہ کی بیعت حضرت حسن نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کے ساتھ حضرت حسین نے، حضرت حسن کے خاندان سب نے بیعت کر لی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور صلح ہو گئی۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ذکر کی جاتی ہے، حضرت حسن کا نہیں بتایا جاتا۔ حضرت حسن نے جو کام کیا اس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان ظالموں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا، اور جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا نا ان کے بارے میں بھی جامع ترمذی کے اندر عبید اللہ بن زیاد تھا، یہ کمانڈر تھا فوج کا، اس نے ظالم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا نا تو ان کے چہرے مبارک کی جو ہے اس نے تنقیص کی، جب یہ مرا اس کی گردن کو اتارا گیا، اس کو قتل کیا گیا، اس کی کھوپڑی ابھی رکھی ہوئی تھی، لوگوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، لوگوں نے شور مچایا، آ گیا، لوگوں میں شور مچ گیا، تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ آیا، وہ عبید اللہ بن زیاد کے نتھنوں میں داخل ہوا اور اندر جا کر غائب ہو گیا۔
پھر لوگوں نے شور مچایا، آ گیا، اس طرح کا پھر ایک مرتبہ منظر لوگوں نے دیکھا، اور جس نے حضرت حسین کی تنقید کی اللہ نے دنیا میں بتا دیا، اور جس نے میرے نبی کے نواسوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے نا، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا۔ آج بھی جو حضرت حسین کی تنقید کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اور آخرت میں بھی وہ لوگ ذلیل ہوں گے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا جو میرے نواسوں کے ساتھ بغض رکھے اللہ ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں آل بیت کی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہمیں حسن و حسین کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھا فرمانا، اے اللہ ہمیں نبی پاک کے اہل بیت کے ساتھ اکٹھا فرمانا، اے اللہ ہمیں نبی پاک کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔